السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جب بھی میری شادی ہوتی تو شادی کی رات ہی ابو میرے شوہر کو 25 لاکھ دے کر کہتے میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یوں میں اب تک کئی بار طلاقیں لے چکی تھی، مگر ہمیشہ ابا میری زبردستی شادی کروا کر طلاق دلواتے اور وجہ کچھ بھی نہ بتاتے، لیکن اماں اسی رات مجھے دودھ میں ہلدی ڈال کر دیتی جس کو پیتے ہی میں سو جاتی تھی۔ آنکھ کھلتی تو ہر روز کوئی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا۔ اس بار سوچ لیا کہ دودھ پینے کا ناٹک کروں گی۔ یوں جیسے ہی جھوٹ موٹ کی سوئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رشتے انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ رشتہ ہو ماں باپ کا، بہن بھائی کا، دوست کا، شوہر بیوی کا، ہر ایک رشتے کا انسانی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے، اور ان رشتوں کو نبھانے کے لیے خلوص شرط ہے، مگر ہر کوئی مخلص بھی نہیں ہوتا۔ یہی رشتے آزمائش بن جاتے ہیں اور ہمیں مسلسل ایک آزمائش میں مبتلا رکھتے ہیں۔ میں بھی ایک بہت بڑی آزمائش میں پڑ گئی تھی۔ ان رشتوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا، کون دوست تھا، کون مخلص اور کون منافق۔ ان رشتوں کی حقیقت نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ میرا شوہر میرے روبرو بیٹھا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں شادی کی سیج پر دلہن بنی بیٹھی خود ہی میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ میں منتظر تھی کہ کامران کچھ تو کہے، مگر اسے ہوں بیٹھے بیٹھے جب بڑی دیر ہو گئی تو میں نے اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو اس کو خود میں محو پایا تھا۔ میں آخر کار بول پڑی تھی، کیا بات ہے کامران، آپ مجھ سے اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کامران کی نظریں ابھی بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگا، تم بے حد حسین ہو ماہ رخ۔ 2 ماہ قبل ہماری منگنی ہوئی تھی، تم سے پہلے بھی امی میرے لیے کئی لڑکیوں کے رشتے لے جا چکی تھی، مگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ جب تمہاری تصویر دیکھی تو میں اسی لمحے پگھل گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ کامران میری تعریف میں قصیدے ہی پڑھنے لگ گیا تھا تو میری جان میں جان آئی تھی۔ میں مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگی تھی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، ماہ رخ، میں نے امی سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی دل و جان سے قبول ہے۔ امی نے بھی سجدہ شکر کیا تھا کہ چلو میرا اب گھر بس جائے گا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں نا، اس لیے ان کو میری شادی کی بہت جلدی تھی۔ میں نے بھی کہا کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیں، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ امی نے میرا کہا مان لیا، اور اب دیکھو نا، تم محض 2 ماہ کے بعد ہی میری ہو چکی ہو۔ مگر یہ 2 ماہ یوں ہی نہیں کٹ گئے تھے، میں نے ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارا تھا۔ تم سے فون کال پر بات کرتا تھا تو جی چاہتا تھا کہ نہیں اپنے روبرو لے آؤں۔ ماہ رخ، آج میرے دل کے تمام ارمان پورے ہو چکے ہیں، مگر افسوس تو اس بات کا بھی ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے کی خوشی بھی ڈھنگ سے نہیں منا سکا، اور وقت جدائی بھی آ گیا ہے۔ یہ رفاقت یہیں تک تھی۔ کامران کی آخری بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں بولی، کامران آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی جدا ہوں۔ کامران نے بولا افسوس سے مجھے دیکھا تھا، پھر وہ بولا، میں جب سے کمرے میں آیا تھا اسی بات پر غور کر رہا تھا کہ تم زیادہ اہم ہو یا 25 لاکھ۔ دل نے تمہارا نام لیا ہے، مگر دماغ کہتا ہے کہ 25 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہوں گا تو بھی 25 لاکھ روپے جمع نہیں کر پاؤں گا۔ 25 لاکھ میں حیرت سے بولی، کون سے 25 لاکھ اور کہاں سے آئی؟ کیا ہی ہو گیا ہے کامران، یہ کوئی مذاق کا وقت ہے بھلا؟ کامران بولا، تمہارے ابو نے رخصتی کے وقت مجھے آفر کیا تھا کہ تم جس طرح میری بیٹی کو رخصت کر کے لے جا رہے ہو، اگر اسی طرح اسے طلاق دے کر میرے گھر واپس چھوڑ جاؤ گے تو تمہیں پورے 25 لاکھ روپے دوں گا۔ مجھے کامران کی بات سن کر بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں بولی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میرے ابو میری شادی کے لیے جس قدر متفکر تھے یہ آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے بڑی چھان بین کر کے میرا رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ ابو کہتے تھے کہ ماہ رخ کی شادی عمر بھر کا بندھن ہوتا ہے، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہاری شادی کروں گا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ابو ہی میری طلاق دلوانا چاہتے ہوں؟ آپ یقیناً میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، مجھے اس قسم کا مذاق بالکل بھی نہیں پسند۔ میں پاؤں پٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، مگر اس مذاق کی وجہ سے اگر میں آپ سے روٹھ گئی تو مانوں گی نہیں۔ کامران بولا، پیاری ماہ رخ،
तुम मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने मुकम्मल होश व हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। कामरान ने एक ही सांस में मुझे 3 तलाक़ें दे दी थीं, जबकि मैं लरज़ने लगी थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। शादी की सेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखें से आंसू बहने लगे तो कामरान बोला, बस बस, अभी रोने का वक्त नहीं है यार। मुझे डर है कि ज़रा सी देर पर तुम्हारे अब्बू अपना फ़ैसला ना बदल लें। ये ना हो मेरे 25 लाख में से कटौती हो जाए। चलो जल्दी जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आ जाऊं। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, मगर कामरान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तकरीबन मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया और गाड़ी में बिठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया था। क्या उस दिन के लिए इतना इंतज़ार किया था क्या? मैं तलाक याफ्ता होने के लिए दुल्हन की सेज पर बैठी थी और मेरे बाबा वो ऐसा क्यों कर रहे थे? मेरे साथ कितने ही सवालात थे जिनका जवाब मेरे बाबा के पास ही था। उसने बैल बजाई तो दरवाज़ा अब्बू ने ही खोला था। गोया जानते थे कि कामरान मुझे इस वक्त यहाँ लेकर आएगा। अब्बू की तरफ देखकर कामरान बोला, ये लें अंकल आपकी अमानत, अब मुझे मेरी रकम दे दें ताकि मैं चला जाऊं। मेरी आंखों के सामने मेरे अब्बू ने कामरान को नोटों से भरा एक ब्रीफ केस थमा दिया था। कामरान वापस चला गया तो अब्बू मेरा हाथ थाम कर मुझे घर ले आए थे। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे सोफ़े पर बिठाकर बोले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं अब फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अब्बू मुझे बताएं, यह आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मुझे रुस्वा कर दिया। मैंने तो सुना था कि बाप बेटियों के घर बसाने की खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, ख़ुद को बेच डालते हैं। यहाँ तो आपने मेरा ही सौदा कर दिया। आपने तो मेरे शौहर को पैसों की लालच देकर मेरी तलाक करवा दी। मैं अब तलाक का ठप्पा माथे पर सजाकर कहाँ फिरूंगी? रोते रोते मेरी हिचकी बंद गई थी। इतनी देर में अम्मी मेरे लिए हल्दी मेरा दूध ले आई थी। वो कहने लगी, मेरी बेटी दूध पी लो। मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, अम्मी मेरा घर उजड़ गया है। मैं शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ। इस सब के पीछे कोई और नहीं, मेरा सगा बाप है। ऐसा में आप मुझे दिलासा देने के बजाय, अपने शौहर का गिरेबान पकड़ने के बजाय मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आई हैं। मुझे बताएं, क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? अम्मी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे, जबकि अब्बू बोले, मारूक, जब तुम्हारा निकाह कामरान के साथ हो गया तो उसके एक रिश्तेदार ने मेरे कान में आकर मुझे बताया था कि कामरान और इसके घर वाले फ्रॉडिये हैं। कामरान तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादियाँ कर चुका है और इनसे बाद में जहेज़ का मुतालबा करता है और अमीर लड़कियों से शादी करके उनको आगे बेच देता है। मोहब्बत का ढोंग रचाकर मासूम लड़कियों को धोखा देता है। ये सब सुनकर तो मैं हैरत में मुब्तला हो गया था, मगर मैंने सोचा कि शायद ये झूठी खबर हो, इसलिए मैंने अपने ज़राए से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि कामरान वाकई में अच्छा लड़का नहीं है। वो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देता। तुम मेरी अकलौती औलाद हो। खुद ही बताओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होते देख सकता था भला? नामुमकिन। मैं गुस्से से बोली, अब्बू पहले आपके ज़राए कहाँ मरे हुए थे? आपने पहले इस बात की तस्दीक क्यों ना कराई? मंगनी टूट जाती तो भी मुझे इतना दुख ना होता। अब तो मैं रुखसती के बाद तलाक लेकर आई हूँ। अपनी सहेलियों को क्या मुँह दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना अब्बू। अब्बू बोले, लोगों की खातिर में तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होने देता? क्या नामुमकिन है? कि हमारा शोर सुनकर जो हम मेहमान हमारे घर आए हुए थे लाउंज में आ गए थे, वो तो ये मंज़र देखकर हैरान रह गए थे। अम्मी ने जल्दी जल्दी से मुझे हल्दी वाला दूध पिला दिया था। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। हर तरफ खामोशी ही खामोशी हो गई थी। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी आँख खुली थी। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग इर्द गिर्द के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में रात वाला मंज़र घूमने लगा था। ओह, मुझे तो तलाक हो गई है। ये बात सोचते ही मेरा दिल डूब सा गया था। मैं जल्दी से उठ बैठी और तकरीबन भागती हुई बाहर लाउंज में आ गई थी। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में मशगूल थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे थे। मेहमानों की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था, तंज भी नहीं था, कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाई थी। अम्मी ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले आई थी। वो कहने लगी, मारूक, तुम दिल छोटा मत करना, मैं तुम्हारा घर ज़रूर बसाऊंगी और एक ऐसे शख्स को तुम्हारा हम सफ़र बनाऊंगी जो तुम्हें सर आंखों पर बिठा कर रखेगा।
تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دلائے گا، تم اپنا دل افسردہ مت کرو۔ جب تک مہمان چلے نہیں گئے تھے میں امی کے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھی رہی تھی، لیکن سکون تو برباد ہو گیا تھا۔ اٹھ کر ابو کے کمرے میں جانے کا ارادہ کیا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کا سامنا کر سکوں۔ ابو کے کمرے میں داخل ہونے لگی تو کسی قسم کی آوازیں سنائی دیں، کسی طرح کی کوئی قانونی کارروائی کے متعلق، مگر کیا تھا، سب سر سے اوپر سے گزر رہا تھا۔ خیر، جب شور تھم گیا تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ سوچا ابو کسی دفتری کام میں مصروف ہوں گے، میرے دکھ کا احساس تک نہیں ہے۔ اب میں نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا اور کامران کے ساتھ اپنی پرانی چیٹ پڑھنے لگی تھی۔ اس نے ہر میسج میں میرے ساتھ اظہار محبت کیا تھا، اس نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھی۔ اس کے ہر میسج میں یہی لکھا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا ایسی باتیں کرنے والا شخص دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ میرے دل سے یہی صدا آتی تھی کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب مجھے ابو سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ان کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا تھا، میں لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، جبکہ ابو جب یہ سب دیکھتے تو نہایت افسردہ ہو جاتے تھے۔ وہ مجھے کہتے، معروف تم باہر نکلا کرو، گھومو پھرو، خود کو یوں گھر میں قید مت رکھو۔ میں ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی، مگر ابو مجھے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے تھے۔ وہ مجھے بہت زیادہ وقت دیتے تھے، وہ مجھے ہر وقت سمجھاتے رہتے تھے۔ ایک دن مجھے سے کہنے لگے، تمہیں چاکلیٹ پسند ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگے، تم چاکلیٹ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ میں بولی، ابو میں تو پہاڑ سے بھی کود سکتی ہوں۔ تب ابو بولے، اور اگر تمہارے سامنے ایک طرف بریانی رکھ دوں اور ایک طرف چاکلیٹ تو تم کس کو چنو گی؟ میں ہنس دی اور بولی، ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا ہی میں بریانی کو چن لوں گی، کیونکہ بریانی کے سامنے چاکلیٹ کی محبت دل سے کم ہو جاتی ہے۔ تب ابو بولے، معروف تم کامران کے لیے چاکلیٹ کی سی حیثیت رکھتی تھی، جبکہ پیسہ اس کے لیے بریانی تھا۔ اسے تمہیں پیسے کی خاطر چھوڑ دیا تو کیا اب تم ساری زندگی اس کا روک لگا کر بیٹھی رہو گی؟ میں ابو کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے، کامران نے اگر مجھے چھوڑا تھا تو اس میں نہ ہی ابو کا قصور تھا اور نہ ہی کسی اور کا، بلکہ اصل قصور تو کامران کی خود کی نیت کا تھا۔ اس دن میں اتنا روئی تھی کہ دل سے کامران کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ ابو اب مجھے نئی شروعات کے لیے تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لڑکی کی تصویر دکھائی تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ابو نے لڑکے والوں کو گھر بلا لیا تھا اور میری اور ساجد کی ملاقات کروا دی تھی۔ ساجد ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے علم ہے کہ آپ کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس غم اور صدمے سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کو بے انتہا محبت دوں گا۔ میں ساجد کی باتیں سن کر بہت پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے ابو سے کہہ دیا تھا کہ میں ساجد کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں، پر اس دفعہ میں منگنی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے نکاح کا آپشن چوز کیا تھا، اس لیے محض 2 ہفتے بعد ہی وہ دن بھی آ گیا تھا جب میری اور ساجد کی شادی ہو چکی تھی۔ میں خوش تھی، مگر اس بار شادی کی رات کو لے کر دل میں بہت سے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں ساجد کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ میرے پاس آیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر بولا، معروف میں تمہیں عمر بھر خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کر بولی، کیا مجھے آپ کے وعدوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ ساجد نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، جان کی بازی لگا دوں گا، مگر اپنے قول و فعل میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کسی نے زور سے کھٹکھٹایا تھا۔ ساجد نے اٹھ کر دروازہ کھولا، اتنے میں گویا کوئی دروازہ پیٹ رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میری ساس دروازے پر کھڑی میرے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی اور جلدی ہی کرنے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہ لگی کہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس وقت آ کر ساجد دروازہ بند کر کے آیا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، معروف میری بات سنو۔ کہتے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، معروف میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے اعصاب پر ہتھوڑی کی مانند لگے تھے۔ میں غصے سے بولی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ساجد کہنے لگا، معروف میں نے 2 سال قبل ہی ایک انٹرنیشنل کمپنی میں جاب اسٹارٹ کی تھی۔ مجھے بہت برے حالات سے گزرنا پڑا۔ اس کمپنی والوں نے تنخواہ بھی واجبی سی دی تھی، جبکہ میرے ہنر کے باعث کمپنی نے بہت کامیابی حاصل کر لی تھی۔ جس دن میں تم سے ملنے گھر آیا تھا تب تمہارے ابو کہنے لگے مجھے، کیا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں بولا تھا کہ اگر مجھے
कुछ 20 लाख रुपए तक मिल जाए तो मैं अपना बिज़नेस शुरू करना चाहूँगा। अभी तुम्हारे अब्बू का फ़ोन आया था मेरी माँ को, वो मुझे 25 लाख रुपए देने पर रज़ामंद थे। बदले में उन्हें मुझसे तुम्हारे लिए तलाक चाहिए। मैं तुम्हें तलाक हरगिज़ ना देता, मगर एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम हो चुके हैं। मेरा सर चकराने लगा था, मेरे गाल सुर्ख हो गए थे। मैं धाड़ कर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैं खुद चली जाऊंगी। साजिद मुस्कुराकर बोला, यार मेरी मजबूरी है कि तुम्हारे अब्बू ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए तभी तुम्हें पैसे दूंगा, इसलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी करना पड़ी तो मैं इससे गुरेज नहीं करूँगा। मैंने सर हिला दिया था। मैं कुछ कहे बिना ही साजिद के साथ चल पड़ी थी। जो मर्द मुझे पैसों की खातिर तलाक दे सकता था, फिर वो कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पर साजिद की माँ खड़ी थी। मैंने उन्हें बुरी नज़रों से देखा। मेरी आंखों में गुस्सा और गम एक साथ थे। वो बोली, मेरे बेटे का बरसों पुराना ख्वाब सच हो जाए, एक माँ के लिए और क्या ज़रूरी और अहम हो सकता है। कुछ घर की दहलीज पर पहुंचकर साजिद ने ही बैल बजा दी थी, जबकि अब्बू मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी। वो ऐसे सरसरी से अंदाज में मुझे से पूछ रहे थे जैसे मैं किसी ट्रिप से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली थी। अब्बू बाहर निकलकर साजिद सर से बातचीत करने लगे थे, जबकि अम्मी मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आई थी। मैं चीखने लगी थी। मैं बोली, अम्मी, अब्बू ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया। तभी मुझे पीछे से अब्बू की आवाज़ सुनाई दी थी। वो कहने लगे, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया है। साजिद एक अच्छा लड़का नहीं था, वो तुम्हें खुश नहीं रख पाता। तुम नादों में पली हो, उसके पास तो ढंग की जॉब तक नहीं। मेरी मिन्नतें कर रहा था कि पैसे दो, मैं क्या करता। तुम्हारा मुस्तकबिल उसके साथ तारीख नहीं होने दे सकता था। मैं गुस्से से बोली, अब्बू, मुझे हैरत होती है कि आपने करोड़ों का बिजनेस तनहा कैसे संभाला हुआ है, जबकि आप में तो कुव्वत फ़ैसला ही नहीं है। आपको तो इतना भी इल्म नहीं है मुकाबिल शख्स अच्छा है या धोखेबाज। आपको लोगों की परख ही नहीं है। आप एक फेल इंसान हैं। मेरी धाड़ से अम्मी दहल रही थी। अम्मी कहने लगी, बेटा ये दूध पी लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था, मगर अम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे दूध दे दिया था। दूध पीते ही मुझे सुकून मिल गया था। मुझे नींद आ गई थी। अगले दिन मैं बहुत देर से उठी थी। दिन चढ़ाया था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर के मुलाजमीन मुझे बहुत हैरत से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है। अब मैंने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया था। मैं किसी से मिलती जुलती ही नहीं थी। अब वो एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, कितने दिन हो गए मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा हूँ कि तुम बाहर आओगी, हमारे साथ मिलो जुलोगी, बातें करोगी, मगर तुमने तो हमसे दूरी इख्तियार की हुई है। मैं बोली, अब्बू मुझे बताएं, आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? आपने मेरी तलाक क्यों करवाई? अब्बू कहने लगे, बेटा, कभी कभार अपनी औलाद की बेहतरी के लिए इंसान को कड़वा घूंट भरना पड़ता है, वरना दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा जो ये चाहेगा कि उसकी औलाद को मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। मेरा बस चले तो तुम्हारे पाँव भी अपनी हथेली पर रखूं, मगर ये दुनिया है बेटा, यहाँ औलाद और माल इंसान की आजमाइश के लिए ही उतारे गए हैं। मैंने जो कुछ भी किया बड़ी तकलीफ़ में किया है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहता था। मैंने सर हिला दिया और बोली, अब्बू ये आखिरी बार था, अब आपको मज़ीद अपने एहसासात और जज्बात के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दूंगी। अब्बू बोले, हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगी। और उस दिन के बाद मैं अम्मी अब्बू के साथ बैठने लगी थी, मगर मेरे दिल में बहुत से सवाल थे। अब्बू मुझे तलाक क्यों दिलवा देते थे? क्या मेरे दोनों शौहर ही बुरे थे? अगर बुरे ही थे तो अब्बू को पहले ही इल्म क्यों नहीं होता था? शादी की रात क्या उन पर वही उतर जाती थी कि अब तुम्हारी बेटी का शौहर अच्छा नहीं है, उसे तलाक दिलवा लो। चलो ये भी मान लिया कि अब्बू को पता चल जाता था, फिर वो 25 लाख की खती रकम देकर ही मुझे तलाक क्यों दिलवाते थे? मैं अभी इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढ नहीं पाई थी कि अब्बू ने मुझसे कह दिया कि वो मेरी तीसरी शादी करना चाहते हैं। मैं तो अब्बू की बात सुनकर ही आपे से बाहर हो गई थी। मैं बोली, नहीं अब्बू, अब बस हो गई है। मैं अब आपको अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। अब्बू बोले, बेटा, अब की बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बर ढूंढा है। मैं बोली, अगर मेरे लिए लड़का आसमान से भी उतर कर आ जाए तो मैं भी तब भी तीसरी शादी नहीं करूँगी। अब्बू ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगे थे। वो बोले, मैं जब जब तुम्हें उदास और खमज़दा देखता हूँ मेरा दिल
100 کڑچیوں میں بٹ جاتا ہے۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دو، میں اگر تمہیں یوں ہی اداس دیکھتا رہا تو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی گھبرا گئی تھی، وہ اس حد تک بھی جا سکتے تھے کیا؟ میں بولی ابو آپ مجھے مجبور مت کریں۔ ابو کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں تیسری شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر میں اس بار نہ تو ذہنی طور پر آمادہ تھی اور نہ ہی جذباتی طور پر، بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانا پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات بھی میری دوسری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزری تھی۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو گئی تھی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے ہیں تو امی انہیں روکتی کیوں نہ تھی؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھیں۔ بھلا اس موقع پر کون سی ماں ہلدی کا دودھ پوچھتی ہے، وہ بھی اتنے آرام سے؟ 1 مہینہ ہی سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو کو پھر سے میری شادی کا چاؤ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے میری پیاری بیٹی ہے، میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی۔ تو ابو کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں ہے؟ میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑی حسرت سے دیکھتی رہی تھی، کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے یا پھر وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں، یہ کیوں؟ اب میرے حواس پر سوار ہو گیا تھا، اس کا جواب مجھے چاہیے ہی چاہیے تھا۔ اس لیے بولی جی ابو ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے بر تو پہلے ہی سے ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی ہی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی تھی، میں نے لڑکے کی صرف تصویر دیکھی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نکاح کا انجام بھی طلاق پر ہی ہونا تھا۔ خیر مقررہ دن میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کی سیج پر بیٹھی تھی۔ سائم میرے پاس آیا تو کہنے لگا ماہ رخ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاقیں کیوں ہوئی ہیں، میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی ہی دیر میں علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاق کیوں ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ سائم نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تھا، وہ باہر نکل گیا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تب سائم کمرے میں آیا اور کہنے لگا ماہ رخ تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو وہ مجھے 25 لاکھ روپے دے دیں گے۔ میں اپنی بیوی کو اپنی عزت کو محض پیسوں کی لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا، یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر ڈٹے رہیں، جن کو پیسوں کا لالچ توڑ نہ سکے؟ میں سائم کو آزمانے کی خاطر بولی سائم میری پہلے بھی طلاقیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں، میرے شوہر مجھے پیسے کی خاطر چھوڑ جایا کرتے تھے، آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھ سے گنوا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، جیسے ہاتھوں کی میل ہوتا ہے۔ میری اولین ترجیح میری بیوی ہے، نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر میں بولی سائم ایک بات کہوں؟ اس نے سر اسبات میں ہلا دیا تو میں بولی میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا، میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ ظاہر کریں کہ آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ سائم نے میری بات مان لی اور میرے والدین کے گھر چلے گئے۔ ابو سائم سے بات کرنے لگے، جبکہ میں گھر میں آ کر رونے لگی تھی۔ امی نے مجھے ہلدی والا دودھ لا کر دیا تو میں نے ان سے نظر بچا کر دودھ گرا دیا تھا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آنے لگے تھے۔ پہلے تو ایک نرس آئی تھی، اس نے میرا چیک اپ کیا تو کہنے لگی اس کو پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، یہ لڑکی مرد کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گی، تب آپ کو سکون رہے گا۔ پھر ایک وکیل داخل ہوا تھا، ابو نے نرس کی کہی بات من و ان وکیل کو بتا دی تھی۔ نرس نے بھی وہی الفاظ وکیل کے سامنے دہرا دیے تھے۔ پھر سائم کو بھی وہیں پر بلا لیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا وکیل صاحب میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگی، پھر بولی طلاق دے دو نہیں تو اپنی جان لے لوں گی، اس لیے میں نے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے ماہ رخ کے والد نے کہنے کو کہا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کہا۔
میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بھی اٹھ بیٹھی تھی اور وکیل صاحب سے بولی کہ یہ سب میرے خلاف سازش ہے۔ میرے باپ نے 3 بار مجھے طلاق دلوائی ہے۔ وکیل نے سر ہلا دیا اور بولا، مس معروف، آپ کے سگے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام لگا دی تھی، مگر ان کی وصیت میں یہ شرط درج تھی کہ جب تک آپ کا گھر بس نہیں جاتا یہ جائیداد آپ کے نام پر منتقل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا سوتیلا باپ شاید اسی لیے یہ کھیل کھیل رہا ہوگا۔ وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بیٹی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی بیان آپ کا شوہر بھی دے جاتا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کیا سچ میں یہ انسان جس کو میں نے ساری زندگی باپ کی طرح چاہا، وہ تو میرا باپ ہی تھا ہی نہیں؟ میں بولی، امی اگر یہ شخص میرا سگا باپ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ آپ تو میری سگی ماں تھی نا، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ سائم کہنے لگا، میں بتاتا ہوں۔ تمہاری امی نے تمہارے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائی تھی اور پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر خلا لے لی تھی۔ تمہارے سگے ابو اسی صدمے میں چل بسے تھے، اس لیے انہوں نے ایسی وصیت کی تھی۔ تمہاری امی کی آنکھوں سے شاید ابھی تک اس شخص کی محبت کی پٹی نہیں اتری جو یہ تمہارے ساتھ یہ سب کرنے سے باز نہیں آئیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ سائم نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ میں نے اپنے والدین کے خلاف دھوکہ دہی کا کیس مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا، بھلا میں ان پر ترس کیسے کھا سکتی تھی؟ پھر جب تک ان لوگوں کو سزا نہ مل جاتی، ان کی خصلت بدلنے والی نہیں تھی۔ ساری جائیداد میری ہو چکی ہے۔ میں اور سائم ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں۔ سچ ہے کہ پیسہ اور رشتے بہت بری آزمائش ہیں، یہ اپنے سگے لوگوں کا خون سفید کر دیتی ہیں۔